السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، دل کو چھو جانے والی ایک تحریر جب آج نظروں سے گزری تو در حقیقت اس نے ماضی کی یاد تازہ کر دی۔ تحریر میں جس جگہ اور جس ادارے کا تذکرہ کیا گیا اس سے میرے بھی جذبات و احساسات وابستہ ہیں۔ وہاں کی گلیاں، وہاں کی در و دیوار آج بھی مجھے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ بہرحال ایک تحریر نظروں سے گزری جو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد قاری شفیق الرحمن برق صاحب کے صاحبزادے محترم قاری جمیل الرحمن شفیق برق مقیم حال قطر نے اپنے سفر کے حوالے سے تحریر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 20 سال بعد تاولی کا سفر ہوا۔ 20 سال بعد جب انسان اپنے ماضی کی گلیوں میں واپس لوٹتا ہے تو صرف راستے ہی نہیں بدلتے، دل کے اندر بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ آج پھر دیوبند سے نکل کر تاولی جانے کا ارادہ بنا۔ صبح سویرے جب دیوبند سے روانگی ہوئی تو موسم نہایت سہانا تھا۔ بارش کی ہلکی پھوار، ٹھنڈی ہوائیں، بادلوں کی چادر اور فضا کی تازگی دل کو ایک عجیب سکون دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت بھی آج کسی پرانی یاد کی تجدید کے لیے ماحول بنا رہی ہو۔ راستے میں مظفر نگر میں عزیز و احباب جمع ہوئے۔ ڈاکٹر فرقان صاحب، مولانا حکیم اویسی قاسمی صاحب، بھائی منیر صاحب اور قاری حذیفہ صاحب کی رفاقت نے سفر کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ پھر ہم سب نے تاولی کا رخ کیا۔ تاولی پہنچ کر دارالعلوم حسینیہ اور دارالعلوم حسینیہ وقف دونوں اداروں کی زیارت کی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں زندگی کا ایک اہم باب گزرا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی مدرسے میں 1 سال تدریس کا شرف حاصل رہا، لیکن حالات نے ایسا رخ بدلا کہ وہاں سے قطر جانا پڑا اور پھر گردش وقت نے پورے 20 سال بتا دیے۔ آج جب دوبارہ اس سرزمین پر قدم پڑا تو دل کے اندر یادوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چہرے جن کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات وابستہ تھے، بہت سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ راہداریوں میں خاموشی تھی مگر دل کے اندر پرانی آوازیں گونج رہی تھی۔ ان سب کے درمیان صرف مولانا شوکت علی قاسمی صاحب سے ملاقات ہوئی جو آج بھی اپنی محبت، خلوص، حسن اخلاق اور متحرک طبیعت کے ساتھ دلوں کو جیت لینے والے انسان ہیں۔ ان سے مل کر یوں محسوس ہوا جیسے ماضی کا کوئی روشن چراغ اچانک سامنے آ گیا ہو۔ جذبات اس قدر غالب آئے کہ دل بھی بھر آیا اور آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بعض ملاقاتیں لفظوں سے نہیں، آنسوؤں سے مکمل ہوتی ہیں۔ مولانا شوکت صاحب نے پہلے ہی فون پر کھانے کے لیے کہہ دیا تھا، اس لیے فوراً زہرانہ پیش کیا گیا جسے احباب کے ساتھ بڑی محبت اور اپنائیت کے ماحول میں تناول کیا گیا۔ مختصر نشست رہی، پرانی یادیں تازہ ہوئیں، دعاؤں اور محبتوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد مولانا شوکت صاحب نے نہ صرف ہمیں پورا مدرسہ بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ دکھایا بلکہ مدرسے سے متعلق تمام ضروری امور، انتظامات اور واجبات کی بھی تفصیل سے آگاہ فرمایا۔ مدرسے میں ہونے والے ترقیات اور جدید تعمیرات کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ خاص طور پر بالائی منزل جو نئے اور خوبصورت انداز میں تعمیر کی گئی تھی وہ واقعی قابل دید تھی۔ اس کی صفائی، خوبصورتی اور تعمیری حسن دیکھ کر بے اختیار خوشی محسوس ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور پھر واپس دیوبند کی طرف روانگی ہوئی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض جگہوں سے واپس تو آ جاتا ہے لیکن اس کا دل وہیں کہیں ماضی کی دہلیز پر بیٹھا رہ جاتا ہے۔ یہ سفر محض ایک سفر نہ تھا بلکہ یادوں، محبتوں، بچھڑنے والوں کی خاموش یادگاروں اور اپنوں کی خوشبو سے بھری ایک جذباتی واپسی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں اور احباب پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے ان اداروں کو اپنے اخلاص اور محنت سے آباد رکھا ہوا ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے آج بھی مدینے میں، وہ عظیم ہستی ہے آج بھی مدینے میں، رحمتیں برستی ہیں۔